7 دسمبر 2025 کی صبح لگ بھگ 11 بجے یمنا نگر پولیس اسٹیشن ہریانہ میں ایک ایمرجنسی کال آئی۔ ایک لوکل آدمی نے جنگل میں نیشنل پارک کے پاس کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ایک عورت کی باڈی بنا سر کے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون تھی۔ یہ عام سی صبح ایک ایسی گھٹنا سے شروع ہوئی جو اس علاقے نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیلو دوستو، میں ہوں رابعہ اور آج ہم جس کیس کی بات کریں گے وہ ہے امی کا۔ ایک ماں جو صرف پیار اور سکون چاہتی تھی، ایسے آدمی سے جس نے پیار کے دھوکے میں اس سے سب چھین لیا۔ یہ ہے امی بالی کیس، ایک سفر جو فیری ٹیل جیسا شروع ہوا اور بے حد دکھ بھری ٹریجڈی میں ختم ہوا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اس میں ایک ایسا سبق ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کبھی بھٹکنے سے بچا لے۔ 13 سال پہلے سال 2012 سہارنپور کے پاس چھوٹے سے گاؤں میں 17 سال کی امی اپنے 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی گاؤں کی زندگی سادہ سی تھی اور وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح شادی اور اپنے گھر کے سپنے دیکھتی۔ اسی ٹائم پہ اسے ایک پینٹر ملا جس کا نام جانی تھا اور امی نے اس سے کورٹ میرج کر لی۔ ان کا ایک بیٹا ہوا۔ کچھ وقت تو سب چیزیں ٹھیک چلتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ معاملات بگڑنے لگے۔ بار بار جھگڑے اور گھر کی پریشانیوں نے امی کو ایک دردناک فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا۔ اس کی لائف کی ٹریجڈی سے 2 سال پہلے یعنی سال 2023 میں ان کا طلاق ہو گیا اور اس کا 12 یا 13 سال کا بیٹا اپنے باپ کے پاس ہی رہ گیا۔ امی سہارنپور شہر آئی اور ڈیفنس کالونی میں کرائے کے کمرے میں رہنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملتی رہتی تھی اور اس کے لیے کبھی کپڑے اور کبھی چیزیں وغیرہ لاتی۔ اپنی موت سے صرف 15 دن پہلے وہ اپنے بیٹے سے ملی، اسے کپڑے دلائے اور خوشیوں بھرا وقت اپنے بیٹے کے ساتھ بتایا۔ اس کا بیٹا یا امی دونوں ہی یہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ دوبارہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اپنی موت سے ٹھیک 2 سال پہلے یعنی 2023 میں 28 سالہ امی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کی ملاقات ایک 25 سال کے ٹیکسی ڈرائیور بالی سے ہوئی جو پاس کے ہی گاؤں کا تھا۔ بالی بہت کیئرنگ اور چارمنگ تھا۔ وہ امی کی ہر ضرورت پوری کرتا، کرایہ، روز کا خرچہ اور بہت کچھ جو امی کے پاس پہلے نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں نے ڈیفنس کالونی کے اسی کمرے میں ساتھ رہنا شروع کر دیا اور پڑوسیوں کو یہ بتایا کہ وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ لگ بھگ 2 سال تک سب یوں ہی چلتا رہا۔ باہر سے دیکھو تو ایک سکون بھری زندگی لگتی تھی۔ امی کو آخر کار وہ پیار اور سپورٹ ملا جو وہ اتنے برس سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن بالی کے گھر والے امی کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ اس نے یہ رشتہ ان سے پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ لیکن دوستو، زندگی ایک سیدھی لکیر تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ بالی کے گھر والوں نے اس کی شادی فکس کر دی، اسی کی مسلم کمیونٹی کی لڑکی سے۔ شادی کی تاریخ تھی 14 دسمبر 2025۔ امی جو پہلے سے ایک ٹوٹا ہوا رشتہ جھیل چکی تھی، بہت چاہتی تھی کہ بالی اس سے جلد شادی کر لے۔ وہ بار بار پوچھتی کہ رشتہ آفیشل کرو، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ امی نے بالی سے کہا کہ اگر تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود تمہارے گھر والوں سے ملنے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر بالی گھبرا گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کا ایک طلاق شدہ ہندو عورت سے جو پہلے سے ایک بچے کی ماں ہے افیئر چل رہا ہے تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی اور اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دباؤ بڑھتا گیا۔ جو پہلے پیار لگتا تھا اب ڈر بن گیا۔ 6 دسمبر 2025 کی شام بالی نے اس سے کہا کہ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، کسی رومانٹک آؤٹنگ یا ہماچل کی طرف کا بولا ہوگا۔ امی نے اس پہ پورا بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں اس کی سوئفٹ کار میں نکلے، لگ بھگ 6 گھنٹے تک ڈرائیو کی۔ نے پولیس کو بعد میں یہ بات بتائی کہ وہ مسلسل ڈرائیو اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ اسے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ اپنے گھناؤنے پلان کو پورا کر پائے۔ آخر کار 6 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد
لیسر جنگل ہریانہ میں اسے وہ سنسان جگہ مل گئی۔ پھر وہاں جو ہوا وہ بہت دردناک ہے۔ بالی نے اسٹرینگولیشن سے امی کی زندگی ختم کر دی۔ پہچان چھپانے کے لیے اس نے سر الگ کیا اور کپڑے اتار دیے، باڈی کو جنگل میں پاپولر ٹری نرسری کے پاس چھوڑ دیا اور سر اور کپڑے الگ الگ جگہ پھینک دیے۔ پھر وہ واپس سہارنپور آ گیا اور اپنی شادی کی شاپنگ شروع کر دی۔ اگلی صبح 7 دسمبر کو ایک لوکل نے باڈی دیکھی اور پولیس کو کال کیا۔ یمنا نگر پولیس وہاں پہنچی۔ بنا سر کی باڈی، بنا کپڑے، پہچان کرنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے پاس کے ڈسٹرکٹس ہریانہ، یو پی، اتراکھنڈ، ہماچل میں ڈسکرپشن بھیج دی، لیکن کوئی مسنگ رپورٹ میچ نہیں ہوئی۔ بریک تھرو ٹیکنالوجی سے لیا گیا۔ سی سی ٹی وی نے بالی کی یو پی رجسٹرڈ سوئفٹ کار کا پول کھول دیا اور موبائل لوکیشن بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ پولیس سہارنپور اس کے گھر گئی تو وہاں تو شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بالی کو 13 یا 14 دسمبر کی رات اریسٹ کیا گیا، شادی سے صرف ایک دن پہلے۔ پوچھے جانے پہ اس نے سب قبول کر لیا۔ اس نے پولیس کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سر چھپایا تھا۔ امی کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ ٹوٹ گئے۔ پچھلے 13-14 سال سے جس بیٹی کو وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھر میں خوش ہوگی، وہ بیٹی مر چکی تھی۔ اس کے بھائی اور رشتہ دار یمنا نگر آئے پہچان کے لیے۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ بالی کے گھر والے بھی شاکڈ تھے، انہیں امی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ امی کے بالی پہ بھروسے اور اس کے دیے گئے دھوکے پہ 2 لائنز کہوں گی۔ تو چپ رہا تو ہم نے سمجھا یہ وفا ہوگی، پھر تیری خاموشی میں صدا دھوکے کی سنی۔ امی کا کیس ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ پیار بنا سچائی اور عزت کے خطرناک بن سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے رشتہ چھپانے پہ زور دے یا آپ کو سچ بولنے سے ڈر لگے تو وہ ڈر آپ کو بہت دور اور بہت پیچھے لے جا سکتا ہے۔ کبھی چپ مت رہنا۔ جب انسیف فیل ہو، گھر والوں، دوستوں سے بات کرو یا ہیلپ لائن پہ کال کرو۔ اور اگر آپ کبھی بھی خود کو کسی رشتے میں پھنسا ہوا فیل کر رہے ہو تو سیپریشن بہتر راستہ ہوتا ہے کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے سے۔ ہر زندگی قیمتی ہے اور ہر لیے گئے فیصلے کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اگر آج کے کیس سے آپ کو کوئی بھی سبق ملا ہو تو پلیز شیئر کرو تاکہ زیادہ لوگ سمجھیں کہ اوپنلی بات چیت اور سیفٹی کتنی ضروری ہے۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ زندگی صرف گزارے نہیں بلکہ جئیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کیس کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اسپیسیفک کیس پر ویڈیو بناؤں تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن or message me on Insta. I'll try my best to cover. Stay safe, stay aware. Bye.